ہاں اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا پیارے موسیٰ مانگ لے اپنے لیے کوئی مددگار, ایک اسلوب تھا, نبی کو کوئی ایسا ساتھی چاہیے تھا جو اس کا مشکل حالات میں اس کا ساتھی ہوتا, حضر میں اس کا ساتھی, سفر میں اس کا ساتھی, تنہائی میں اس کا ساتھی, اس کا کوئی رہنما خادم کے طور پر اپنے نبی کو رہنما مانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے ایک ایسا رہنما, ایسا مہربان, میرا ہمدرد مجھے عطا فرما جو میرے ہی گھر سے ہو, جو میرے گھر سے ہو, میرے ہی خاندان سے ہو, میری ہی بولی بولنے والا ہو. وہ اس لیے کہ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہ سیکوینس کے ساتھ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے, کیونکہ بچپن میں انہوں نے آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا, وہ زبان میں ہلکی سی لکنت ہو گئی تھی. تو وہ کہا تھا نا رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی, پر جب محبوب خدا کی باری آئی رب فرماتا ہے محبوب کل تو کہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں میرے مولا میری زبان کی گرے کھول دے, میرے پر علم کو کھول دے, میرا سینہ کشادہ کر دے. جب باری آئی آمنہ کے لال کی مانگا نہیں, رب خود فرماتا ہے محبوب تو بھی کہہ دے. مولا کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دے کل رب زدنی علما. اے محبوب تو کہے مولا ہمارے علم کو کشادہ فرما. مولا پھر تو نے کیسا کشادہ فرمایا؟ فرمایا محبوب پر شروع سے لے کر آخر تک ہونے والے واقعات یوں کھول دیے جیسے کھولنے کا حق تھا, تو بات آگے نہ نکل جائے. حضرت ہارون علیہ السلام مانگے اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی رشتہ دار سے, اپنے ہی خاندان سے, انہیں اللہ تبارک و تعالی ہارون علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی محبوب خدا کی, جب باری آئی عرب دے جج دی, جدو باری آئی ارشا دے راہی دی, مدینے دے ماہی دی, رب نے فرمایا پیارے محبوب اب تو بھی مانگ لے. عرض کی مولا بندہ بھی تیرا ہو, گھر بھی تیرا ہو, پسند بھی تیری ہو, چاہنے والا بھی تیرا ہو, تو مجھے عطا فرما دے. تو غیب سے آواز آئی گھر ہوگا میرا, گھر ہوگا میرا, آئے گا غلام اس میں تیرا. ہاں ہاں علی ہوگا میرا, ہوبدار ہوگا تیرا, علی ہوگا میرا, جانثار ہوگا تیرا. محبوب انہیں ہارون دیا تھا, تجھے علی دوں گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو علی دیا. سر علی کی سیرت نور کا مطالعہ کریں, ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں یوں گزاری. بچپن میں نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سر جناب ابو طالب سے جا کر عرض کرتے ہیں بابا مجھ کو بتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں میں بھی کروں. یعنی سرکار مدینہ عبادت کرتے تھے نا, تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا ہاں ہاں جو محمد کہتا ہے اور کرتا ہے کیے جا. وہ الگ دوسرا معاملہ سر الگ ہے, وہ کام کیے جا. اور سر میں علی کی محبت اور عظمت کو تھوڑا جلدی سے اگر اس کے وائنڈ اپ کروں تو آپ کے سینے میں انشاءاللہ ٹھنڈ پڑے گی. ہمیں علی سے پیار ہے یا نہیں؟ علی سے الحمدللہ پیار ہے, اور علی کے احکام سے بھی پیار ہے. میں جلدی سے بات کو کنکلوڈ کروں. اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو پھر ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے نا کہ علی جب پیدا ہوا تھا تو حق کے ساتھ تھا, علی جب پروان چڑھنے لگا تو حق کے ساتھ تھا, علی بڑا ہونے لگا تو حق کے ساتھ تھا, مصطفیٰ کو تنگ کرنے والوں کو ٹانگوں پر جب لکڑی سے وار کر رہا تھا تو حق کے ساتھ تھا, علی جب بڑا ہو رہا تھا حق کے ساتھ تھا, علی مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا حق کے ساتھ تھا, علی مصطفیٰ کی گود میں پلنے لگا حق کے ساتھ تھا, علی مصطفیٰ کی زبان چونسنے لگا علی حق کے ساتھ تھا, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں کھولنے لگا علی حق کے ساتھ تھا, علی جب عود میں تھا حق کے ساتھ تھا, علی جب خیبر میں تھا علی حق کے ساتھ تھا, علی جب خندق میں تھا حق کے ساتھ تھا, علی جب مصطفیٰ کے
بستر پر تھا، علی حق کے ساتھ تھا۔ علی جب مصطفیٰ کے گھر سے باندھ کر آ گیا، حق کے ساتھ تھا۔ علی جب مصطفیٰ پہ جان مارنے لگا، حق کے ساتھ تھا۔ علی جب ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، علی حق کے، بولیے نا ذرا، علی جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے ان کی اتباع میں نمازیں پڑھنے لگا، علی حق کے ساتھ تھا۔ علی نے جب میرے کریم آقا کے غلاموں جب حضور سیدنا ذوالنورین کے پیچھے چلے، علی اس وقت بھی حق پر تھا اور باغ فدق کو ویسے ہی رہنے دیا جیسے ابو بکر نے رکھا تھا، اس وقت بھی علی حق پر ہی تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ علی کو حق پر مانتے ہو تو سر پورا مانو، آدھا کیوں مانتے ہو؟ علی الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، کیوں؟ علی مصطفیٰ کا ترجمان ہے، اور سر ترجمانی ایسی ویسی نہیں۔ لوگوں نے تو علی کو مانا، علی کی نہیں مانی، کیا فائدہ اس ماننے کا؟ ترجیح بولو نا میرے ویرو، علی کو ماننا ہے تو علی نے فرمایا تھا ابو بکر اور عمر مجھ سے افضل ہیں۔ علی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر سے شیخین پر جو مجھے فضیلت دے اسے میں کیا لگاؤں گا؟ وہ میرے یہاں مفتری ہوگا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو میں کوئی اور بات نہ کروں، علی کی محبت والی باتیں کرتا ہوں۔ سر جی علی تو فرماتے ہیں، ایک دفعہ نا علی مسجد کوفہ سے باہر تشریف فرما ہوئے، سورج کی طرف دیکھ کر سورج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علی نے تو تجھے کئی بار بیدار ہوتے دیکھا، تو بتا تو نے کبھی علی کو بھی بستر پر سوتے دیکھا؟ ہر نماز اللہ کے گھر میں ادا، فجر دیر تک، پیغمبر کہتے ہیں دیر تک۔ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر مسجد میں ہی سستائے اور پھر علی نفلی عبادت کے لیے سر کھڑے ہو گئے، پہلا سپارہ پڑھ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 16 سپارے ایک رکعت میں، 16 سپارے ایک رکعت میں۔ میں سوچنے لگا یہ نہ ہو اذان ہو جائے علی کی دوسری رکعت ہی نہ مکمل، اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور سر ڈر کی بات آ گئی، آپ کی توجہ بڑی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی کو نا ایک جنگ کے موقع پر پاؤں میں، پنڈلی میں تیر لگ گیا، تیر گہرا گڑ گیا۔ حکیموں طبیبوں نے کہا علی تجھے درخت کے ساتھ باندھنا پڑے گا، یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ تیر اس طرح ہوتی، جب اندر داخل ہوتی ہے، اندر داخل آسانی سے ہو جاتی ہے، پیچھے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تجھے بڑی تکلیف ہوگی، بڑا درد ہوگا، تو چلائے گا، تجھے درخت سے باندھیں گے، تیرے منہ میں کوئی چیز ڈالیں گے، وہ ایک طریقہ کار ان کا تھا، تب جا کر زکا بھائی تیر نکالیں گے۔ تو علی نے فرمایا میں علی ہوں۔ ایسا کرنا جب میں نماز پڑھنے لگوں نا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جب میں نماز پڑھنے لگوں نا تم تیر نکال لینا۔ سر جی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ جو جرح تھا، وہ جو طبیب تھا، اس نے وہ نکالا نا، تو علی نماز کی ادائیگی کے بعد پوچھتے نکل گیا، تو انہوں نے عرض کی آپ اپنے مسلح کی طرف دیکھیں، مسلح پر خون تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تیر کب نکلا۔ اسے عبادت کہتے ہیں سر، اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کہتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ فرماتے تھے جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میرا دل کرتا تھا اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا تھا۔ ایسی طبیعت ہے کسی کی؟ ماننے والوں علی کو ایسے مانو جیسے علی نے منوایا ہے۔ تو کہ نماز اسی اوتھے پڑھنے آئے، تو میں کہا جتھے نماز پڑھنا ہے پھر کھا بھی اوتھو ہی لیا کر۔ نماز علی کی سر مسجد میں ادا ہوتی ہے، کس میں؟ اور علی کے بچوں نے بھی مسجد میں ہی ادا کی ہے، کی ہے یا نہیں بولتے نہیں آپ۔ اور میں بات کروں سر آگے، تھوڑی سی آگے لے چلوں، اور علی نے اثر پڑھی ہے اور مصطفیٰ نے پڑھائی ہے، اور یہی بات زمانے کو بتائی ہے، جو علی ہوتا ہے وہ اثر کی پڑھتا ہے۔ اشارہ میرا آپ سمجھ گئے؟
وہ نا مقام صبا پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا دل بن گیا سر. چلو اسے میں ابھی پینڈنگ کرتا ہوں, یہ واقعہ بڑا وزیدار ہے تاکہ میکسیمم لوگ آ جائیں. پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے یاد کروانا ہے. توجہ ہے آپ کی. ایک بات یاد رکھیے گا, ذکر علی عبادت ہے. ذکر علی یہ میں نہیں کہتا, مدینے والا مصطفیٰ فرماتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر گناہوں کو یوں کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے علی تیرا ذکر گناہوں کو اتنا جلدی جلاتا ہے جتنی جلدی خشک لکڑی کو آگ بھی نہیں جلاتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرا یہاں بھی بھائی ہے, علی میرا وہاں بھی بھائی ہے, علی حق پرستوں کا پیشوا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھے, اگر کوئی شخص چاہتا ہے نوح علیہ السلام کی پرہیزگاری دیکھے, اگر کوئی شخص چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بردباری دیکھے, اگر کوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کو جاننا چاہتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھے, یا رسول اللہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے کریم نے فرمایا میرے علی کو دیکھ لے, اس میں آدم کا علم بھی نظر آئے گا, ہاں ہاں موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی, عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی نظر آئے گی, یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نظر آئے گا, اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی گویائی بھی نظر آئے گی. اسی لیے تو ہم آل محبت کہا کرتے ہیں میں مرید ہاں علی دا. مل کے بڑی مہربانی علی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں مرید ہاں میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے. میں مرید ایسا میں مرید ہاں. یہ جو اڈے پہ سارے دکاندار ہیں نا, ذرا نماز اللہ بھی خیال کرو. رمضان شریف میں تو نماز کا بڑا فائدہ ہے نا, ویسے بھی مومنین پر فرض ہے, سودے بکتے رہیں گے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور ذکر علی کرتے ہوئے مسجد میں آؤ. ہاں یہ اللہ نے واضح فیصلہ کر دیا کہ ایمان والو جب نماز ہو جائے, سر جب اذان ہو جائے, جب تمہیں پکارا جائے, سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. وہ کیسا تمہارا رزق ہے, رزق کا کمانے کا ذریعہ ہے جس میں نماز ہی شامل نہیں. خدا را ہمارے صرف وہاں سے لے کر یہاں تک اڈے والے ہی لوگ آ جائیں نا دکان, ہماری مسجد کھچا کھچ بھر جا. سر جی نماز پڑھ لو اس تو پہلے تھوڑی پڑھی جاوے. ہاں عدنان صاحب ایسا ہی ہے نا, یہ سارے اسپیشلی ہے تو پیغام عوام الناس کے لیے, لیکن یہ اڈے والے جو قریب والے ہیں نا وہ پڑوسیوں کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ نماز روز محشر, یہ مسجد روز محشر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں تو خالی پڑی رہی, تیرے چاہنے والے نام کے کلمہ پڑھنے والے اپنا سامان بیچتے رہے اور مسجد کی پچھلی صفیں خالی پڑی رہی. یارو جلدی آ جایا کرو, نماز تو فرض ہے مومنین پر. اور بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے سر جی 10 منٹ رہتے ہوتے ہیں تو پیچھے صفیں عائشہ فیل ہوتی ہیں. یہ کون سی بات؟ ہفتے بھر ایک بار تو نے اہتمام کے ساتھ آنا ہوتا, اور وہ بھی سب سے دیر. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, کیا نام ہے عائشہ, نام لینے سے عبادت. میں آپ کو مستدرک للحاکم کی حدیث پاک سناتا ہوں. میرے کریم آقا, اب آپ نے نا سبحان اللہ کہتے رہنا, مجھے تو فائدہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں ہمیں جب دقت پریشانی آتی, اب دیکھیں جی اب زاویے تو بدل چکے ہیں, سر پہ امامہ ہونا, چہرے پہ داڑھی ہونا, یہ اسلوب ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے, لیکن اندر کی کیا کیفیت ہے وہ خدا جانے, محمد مصطفیٰ جانے. اب صحابہ پاک کا جو میں سمجھتا ہوں میرے پاک نبی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ پاک ہے. ہاں اللہ اکبر. کریم آقا کے غلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کسی کو جانچنا ہوتا, جب ہم نے کسی کو خالد بھائی پرکھنا ہوتا,
ہمارے پاس کوئی اور کسوٹی نہیں تھی، ہمارے پاس ایسا کوئی اور ترازو نہیں ہوا کرتا تھا۔ اے میرے پاک نبی کے جنتی غلاموں، تم مومن کو کیسے پرکھا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے ہیں ہم اس کا زہری دبدبا، اس کی زہری خد و خال، اس کی فزیکل اپیرنس، اس کے جبے، اس کے کبے، اس کے لباس کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ کیا دیکھا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ہم ذکر علی کیا کرتے تھے، ذکر علی کرنے کے بعد ان کے چہروں کو دیکھا کرتے تھے، اگر چہرے کھل جاتے جواب ہمیں مل جاتے۔ کیسے جواب ملتے یاسر بھائی؟ کہ علی کا ذکر سن کر مومن مسکراتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے۔ اگر میں اور آپ ذکر، بڑی مہربانی ہے، میں اور آپ ذکر علی سن کر اگر خوش ہوتے ہیں تو یہ تیری خوش قسمتی ہے، تو ایمان والا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا، منافق علی سے پیار کر نہیں سکتا۔ میرے پیر علی فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے چاہنے والے یعنی مومن کا ناک بھی کاٹ دوں نا، تلوار سے زخمی کر دوں، پھر بھی وہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کی مال و زر اس کے قدموں میں انڈیل دوں نا منافق کے، وہ مجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ اسلوب تو طے ہو گیا۔ اگر تو چاہتا ہے ایک زاویہ، ایک پیرامیٹر، ایک کلیہ، ایک فارمولا، ایک کسوٹی، تو چاہتا ہے کہ میرے سینے میں ایمان کی کتنی حرارت ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے دل کے اندر قاضی بیٹھا ہے۔ سر اس سے پوچھنا کہ ذکر علی مجھے کیوں نہیں پسند۔ عدنان صاحب ایسے ہی ہے، الٹیمیٹلی ذکر علی مجھے کیوں نہیں پسند، اور ذکر علی کیتے ہیں تو بابے بھی راضی ہوئے، ذکر علی کیتے ہیں تو پتھر بھی راضی ہوئے، ذکر علی کیتے ہیں تو حجر بھی راضی ہوئے، تے ہوئے بندہ مومن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علی سے نہ پیار کرے۔ سر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں حسین بیٹھ جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مقرب فرشتوں کا بھائی ہے، علی مقرب فرشتوں کا، بڑی حدیث پاک خوبصورت، علی مقرب فرشتوں کا بھائی ہے۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب مصطفیٰ میں نے علی کو اپنا بھائی بنایا نا تو جبرائیل نے میکائیل کو اپنا بھائی بنا لی۔ مالک نے پوچھا کیوں؟ تو عرض کرنے لگا مولا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ادا نبھا رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا تھا نا تو چچا جی اللہ کے محبوب کے غلاموں، ادھر جبرائیل روح الامین نے میکائیل کو کہا مصطفیٰ نے علی کو اپنا بھائی بنایا ہے، میں تجھے اپنا بھائی بنا دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات اقدس اپنی شان خوش ہوئی، اور پھر جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنا بستر دیا نا، سر مشتاق صاحب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا تھا، اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان وارنے جا رہا ہے، تم ایسا کرو اپنے اعمال، اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دو۔ تم اپنی جان وار سکتے ہو، اپنی جان قربان کر سکتے ہو، تو یقیناً فرشتوں کے، فخر الدین رازی کہتے ہیں فرشتوں کے سر جھک گئے، یعنی they were unable to best with their lives، وہ اپنی جانیں دینے سے سر قاصر ہو گئے۔ ادھر فرمایا یہ علی ہے جو مصطفیٰ پہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے۔ قبلہ الحاج ظفر اقبال صاحب اسی لیے تو کسی نے کہا تھا آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ بلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو میرے آقا۔ اور سر اگر میں محبت کی زبان استعمال کروں کہ بلائی صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات یہاں پہ مفسرین نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں خدا نے اپنی امانت
ابو بکر کے حوالے کر دی، خدا نے اپنی امانت یار غار کے حوالے کر دی، اور مصطفیٰ نے اپنی امانتیں حیدر کرار کے حوالے کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں، کتنی خوبصورت نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محبوب خدا کو ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا، کر کے فرمایا ابو بکر اب مصطفیٰ کا محافظ تو ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی امانتوں کو علی المرتضی شیر خدا کے حوالے کر کے بتایا، علی میری امانتوں کا محافظ اب مرتضی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا، تسی بھی پڑھو علی ہکو مصرا میں نے پڑھنا ہے، علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے علی جیسا پیر کوئی نہیں۔ انفرادیت کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کا سر جی بات کو کھلے ذہن سے سمجھا کریں۔ جب ذکر مرتضی ہو تو ذکر اصحاب کی نفی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کچھ ایک ذکر کو تھوڑا کرتے ہیں نا زیادہ، لوگ کہتے ہیں اس نے فلاں کا تو نہیں کیا۔ میں کہا اللہ کے بندے، جب ان کی باری آئے گی ان کا بھی ذکر بلند ہو۔ اب چھوٹے بھائی علی کی باری ہے تو ہم تو علی علی کریں گے، کیونکہ علی علی کرنا مومنین کا وصف ہے۔ علی علی کرنا ابو بکر کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق کی سنت ہے۔ علی علی کرنا عثمان ذو النورین کی سنت ہے۔ علی علی کرنا حسن مجتبیٰ کی سنت ہے۔ علی علی کرنا امام حسین کا وصف ہے۔ علی علی کرنا مقداد کی سنت ہے۔ علی علی کرنا سلیمان کا وتیرہ ہے۔ علی علی کرنا ہار صاحب ایمان کا ہے، یا ایسی بات نہیں؟ اور سر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نام علی خدا کو اتنا پسند ہے کہ جنت کے دروازے جب کھلتے اور بند ہوتے ہیں نا، آواز چین چاں کی نہیں آتی، یا علی کی آتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہاں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور بھی اکابرین اور بھی فرما گئے ہیں کہ جو بھی ولایت بٹی ہے نا خدا نے باٹی ہے، علی دے سر توار کے ونڈی۔ ہاں میں نے جملے ذرا محبت والے بیان کر دیے۔ جتنی بھی ولایت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علی کو اللہ نے اتنا امتیاز بخشا ہے، امت تھی آدم علیہ السلام کی پر ولایت تھی مولا علی شیر خدا کی۔ بولو ذرا، ہاں امت تھی حضرت شیس علیہ السلام کی، جو بھی ولی بنے مرتضیٰ کے فیض سے ولی بنے۔ ہاں امت تھی نوح علیہ السلام کی، جتنے بھی ولی بنے علی کے فیض سے ولی بنے۔ امت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جتنی بھی ولی بنے علی کے فیض سے ولی بنے۔ امت تھی یحییٰ علیہ السلام کی، جتنے بھی ولی بنے علی کے فیض سے ولی بنے۔ امت تھی ہارون علیہ السلام کی، جتنے بھی ولی بنے علی کے فیض سے ولی بنے۔ امت تھی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، جتنے بھی ولی بنے علی کے فیض سے ولی بنے۔ امت تھی حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کی۔ اور جڑا آصف بن برخیا، تاجی تھوڑی شفقت کریا جے، حضرت آصف بن برخیا حضرت عمر کہندے نو چھانو پتہ ہے اون دے کول علم دے کتنے حصے آن؟ علی دی گل کرو ہے نا، عمر علی دی گل کرن لگا ہے، کتنے حصے آن؟ حضور ہمیں نہیں پتا۔ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے اس کے پاس علم کے جو 7 درجے ہیں ان میں سے 1 درجہ چھا نہیں بول دے۔ علم کے جتنے بھی درجے ہیں نا اس میں مختلف روایات ہیں، 7 درجوں میں 1 درجہ آصف بن برخیا کے پاس تھا۔ اور انہوں نے پوچھا صحابہ نے، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین،
یہ بتائیں وہ 7 درجے کس کے پاس؟ آپ نے میں نے علی نو دیکھ پوچھا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق یہ بتائیے وہ جو 7 حصوں میں ایک حصہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ کے پاس تھا، باقی سارے 7 وہ کون ایسا عالی مرتبت ہے جس کے پاس 7 کے 7 حصے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سر مشتاق صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے علی کو دیکھ لو، یہ وہ ولی ہے جس کے پاس ولایت کے وہ سارے کے سارے درجے ہیں، اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں میں مرید ہاں۔ قبلہ نان صاحب اگر وہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ سمجھ نہ آوے ایک درجے آلہ مشتاق صاحب سمجھ نہ آوے تو جن دے کل 7 درجے توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی عزت اور جلال کی قسم قبلہ علی صاحب کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی کا حبدار نہ ہو، علی کا وفادار نہ ہو، علی سے پیار کرنے والا نہ ہو۔ ولی ہونے کے لیے علی کی محبت شرط ہے، ولی تو بڑی بات ہے، مومن ہونے کے لیے علی کی محبت شرط ہے۔ اور شرط کیوں نہ ہو؟ جسے مصطفیٰ فرمائے یا علی تو میرا اتھے بھی ویر ہے اتھے بھی ویر ہے، اے علی تیری محبت میری محبت، تیری چاہت میری چاہت، تیری عقیدت میری عقیدت، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تجھ سے پھر گیا وہ جو مجھ سے پھر گیا۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، میرے کریم آقا کے غلاموں کچھ لوگ علی کی شکایت لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا نے ایک طرف شکایت سنی، رخ انور دوسری طرف موڑ دیا، وہ چل کر سر دوسری طرف آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے رخ انور ادھر موڑ لیا، ادھر آئے مصطفیٰ نے رخ انور موڑ لیا، میرے کریم نے فرمایا خبردار اپنی زبانیں بند کرو، مصطفیٰ مرتضیٰ کی شکایت نہیں سننے والا۔ مصطفیٰ کو تو علی اتنے پیارے ہیں، تجھے اور مجھے کتنے پیارے ہیں۔ سر جی پیار تب کامل اکمل اشرف ہوتا ہے جب ذات سے بھی پیار ہو اور صفات سے بھی پیار ہو۔ فقط ذات سے پیار، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، یہ پھر پیار کہہ رہا، یہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے، پیار ہو تو پورا کا پورا۔ وہ ٹائم بڑا اوپر چلا گیا، میں نے تو بہت زیادہ پڑھنا تھا، ہے توجہ آپ کی؟ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سر نا 39 راتیں گزر چکی ہیں، ذکر علی باب بھی اتنا بڑا ہے، سال بھی بندہ پڑھتا رہے تو پورا تو نہیں ہوتا، سال کیا زندگیاں بھی بیت جائیں۔ سر 39 راتیں گزر چکی ہیں، اب رات کو میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلا تمید عرض واقعہ کر دیا، کریم کی بارگاہ میں غلام آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 39 راتیں بیت چکی ہیں، یہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا۔ میرے قریب نے ارشاد میں کل جھنڈا اسے دوں گا۔ یار کیوں پریشان ہوندے ہو؟ ذکر علی تے تراجی ہوئے کرو۔ وہ میرے استاد آنو کہندے سن مونا صاحب انجے ذکر علی جدوں ہوئے نا بندہ بیمار بھی ہوئے تو ہلکی جی بطری بھی کھا چھڑے کیونکہ ذکر علی سن کر مومنین خوش ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کبھی تھوڑا سیریس زیادہ ہو جاتے ہیں، میں ایک گل تھانوں گارنٹی نال دسنا، زیادہ سیریس ہویا کوئی پرسنالٹی دے گریڈ اپ گریڈ نہیں ہوندے، یہ میرا بالکل تجربہ ہے۔ بندہ سیریس بیٹھا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، مسکرائے نہ، بڑا اٹینٹو بیٹھے، اس نال پرسنالٹی امپروو نہیں ہوندی۔ اللہ دے نزدیک متقی بندے دی پرسنالٹی امپروو ہوندی، تقوی والا ہے تو پھر تو امپرووڈ ہے، اگر نہیں تو پھر خیال کا یہ ذاتیں باتیں محض پہچان کے لیے، in order to have identification، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں سب مومن برابر سوائے تقوی کے۔ پڑھیں گے، بیٹھ جاؤ، ہے توجہ اب آپ کی؟ 39 راتیں گزر گئی، صحابہ میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرے، اتنے دن بیت گئے، بڑا کٹھن مرلہ ہے، فتح ہی ہونے کو نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا صبر کرو، صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جسے خدا سے بھی پیار ہے اور مصطفیٰ سے بھی پیار ہے۔ اگلی روایت میرے کریم نے ارشاد ایک پہلو سر یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، میرے کریم نے ارشاد میں کل جھنڈا اسے دوں گا
جو خدا کا بھی پیارا ہے اور مصطفیٰ کا بھی پیارا. پیار دیکھیں پہلے سر جملے میں ادھر کا پیار ہے, ادھر سے رسپانس نہیں. میرے کریم نے اس ایمبیگوٹی کو کلیئر کر دیا. میرے کریم فرمانے لگے ایسا نہیں ہے کہ علی خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. میرے کریم نے فرمایا خدا بھی اور مصطفیٰ بھی, وہ بھی علی سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, فرمایا صبح جھنڈا اسے دوں گا جو خدا کا بھی پیارا ہے مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اسی ساری رات بڑے بے قرار کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے, کاش وہ جھنڈا. لوگ تو کہتے ہیں پل کی نہیں خبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں 24 گھنٹے آلموسٹ پہلے یا 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے پہلے کریم نے فرمایا کہ صبح I shall provide this pertinent flag to a blessed personality. میں یہ جھنڈا کسی خاص ہستی کو دینے والا ہوں, اور ہستی کے بارے میں بتایا یہ خدا کا پیارا اور مصطفیٰ کا پیارا. اب میرے کریم اکثر صبح فجر پڑی گئی نا تو صحابہ بے قرار سننے کے لیے. عمر کہتے ہیں کاش میرا نام آ جائے, ابو بکر کہتے ہیں کاش میرا نام آ جائے, طلحہ کہتے ہیں کاش میرا نام آ جائے, پر نام تو لکھا جا چکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں عرب دے جاجا کعبے دی حجا نبیاں دے جاجا غریباں دی کاجا ورتے تے لہندے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منٹھارا صادق تے امینہ در یتیمہ اے سید المرسلین اے علم نشرہ کے سینے والے لا اقسمو بہذا البلد کے مدینے والے وما ینطقو عن الہوا کی زبان والے. اے محبوبہ بتا وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ کریم نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب. علی اے غلامو میرا علی کتھے, میرا ابو طالب دا پتر علی کہاں ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا بندہ نواز وہ تو آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے, وائرل کنجکٹیوائٹس یعنی آشوب چشم ہے. میرے کریم نے فرمایا اسے بلاؤ. ادھر بلایا گیا. علی نے اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کی پٹی باندھ رکھی تھی. کریم کی بارگاہ میں عرض ہوئے, حاضر ہوئے, گردن جھکی ہوئی ہے. کریم نے فرمایا علی تجھے کیا ہوا؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز میری آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے. کریم نے فرمایا آجا میری گود میں, آجا میری گود میں. چشا بڑی مہربانی کریم آقا کے غلاموں, میرے پاک نبی نے پاک مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو گود میں لٹایا, گود میں لٹایا, وہاں سے کپڑا ہٹایا, اپنے لعاب دہن اپنے لعاب دہن سمجھتے ہو نا لعاب کو, کریم نے لعاب انگلی مبارک اپنے دہن میں رکھی, ایک لعاب کا قطرہ علی کی سیدھی آنکھ میں, ایک لعاب کا قطرہ علی کی حاجی صاحب الٹی آنکھ میں. خدا کی عزت اور جلال کی قسم لائیے قرآن پاک میرے سر پر رکھیے. اگر کسی بھی صحابی نے اعتراض کیا ہو یا رسول اللہ علی تو تکلیف میں تھا, مشکل میں تھا, یہ آپ کے لب کیا کریں گے, یہ آپ کا لعاب کیا کرے گا؟ نہیں نہیں لوگوں, وہ صحابی تھے, غلابی نہیں تھے. ہاں وہ صحابی تھے. محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا, اصل منافق جانی اونوں جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندا. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر پانی دا مچھی جانے یا جانے مرغابی, قدر سونے نبی دا سونا اللہ جانے یا جانے اصحابی. انہیں کیا پتا مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. صلی اللہ میرے کریم نے چشمان کرم میں, اللہ اکبر. بریلی والا غیرت مند بابا کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے, کچھ تو سمی پڑھو نا میری جان, اگر ڈھیر سارا پسینہ میرا ہمدا ذری چھوٹا بھی آ گیا تو کچھ نہیں ہوتا. بولو اور سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا,
دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اے پچھلے بندے تھوڑا گھٹ پڑ دے پین، میں اپنے ابے دا ذکر کیتا نہ بھولیا ہے، اے حسین دے نانے دا ذکر ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اولا اپنے مولا کا پیارا۔ یہاں پر وہ بات آ گئی جس کے لیے میں نے کلام چھیڑا تھا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا۔ زور سے زارو کچھ نہیں ہوتا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا۔ وہ سب سے اعلیٰ ہو اولا اپنے مولا کا پیارا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا میرے کریم نے وہ لعاب دہن ڈالے نا، علی کہتے پہلے تو ہوتا تھا، بچپن سے لے کر اس عمر کی دہائی تک سر مجھے اشوب چشم ہوتا تھا، پر جب سے کرم ہوا نا، پچھلی زندگی، ظفر صاحب، آئی صاحب، پچھلی زندگی، اسی لیے تو وہ نبی پاک کے نواسے نے نا حتم تائی کے پوتے کو کہا تھا، ہوں گے تیرے دادا نانا کے 20-24 دروازے، میرے نانا کا ایک ہی ہے جو ایک بار مانگتا ہے ساری زندگی بانٹتا ہے۔ ہاں ہاں توجہ ہے، آنکھوں میں ڈالے گئے علی ٹھیک، علی تندرست، ہاں علی تندرست۔ میرے کریم نے فرمایا لے جھنڈا، جنو جھنڈا مصطفیٰ دے، اس تے کیوں کوئی شک کرے۔ جھنڈا دیا، بات بڑی لمبی ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اللہ نے علی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمایا۔ علی واز وکٹوریس ایٹ دی بیٹل آف خیبر، علی فاتح تھا خیبر کی جنگ۔ بیٹھ جاؤ، علی فاتح ہوا۔ اور ایک چھوڑا سا میں نکتہ عرض کرتا چلوں، جب علی نا خیبر کے پہلے دروازے پر پہنچے نا، باب خیبر پہ جو بڑا دروازہ تھا ان کا، وہاں پر پہنچے نا تو ایک پادری جو ہے نا اوپر پہرے داری کر رہا تھا، نیگوشیشن کے لیے انہوں نے کرندے بٹھا رہا، وائرلیس سسٹم تو اس وقت تھا نہیں نا، وہ بندہ تھا جو پچھلے لوگوں کو مطلع کیا کرتا، اطلاع دیتا تھا، انفارم کرتا تھا کہ اب آگے دروازے پہ کیا کیفیت ہے، وہ مسلمان جو ہیں حملہ آور ہونے لگے ہیں یا نہیں۔ تو جب علی المرتضیٰ شیر خدا سر دروازے پر پہنچے نا تو آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ وہ خیبر کا، آپ نے جن لوگوں نے زیارت کی ہے خیبر کی، بیشتر علاقہ پتھریلا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار، اور پیچھے وہ آپ کی جو ڈھال وغیرہ تھی۔ آپ نے مشتاق صاحب وہ جھنڈا یوں زمین میں گاڑا نا، بولتے نہیں ہیں آپ، قبلہ لدھیانوی صاحب وہ جھنڈا آدھا گڑ گیا اندر۔ پادری یہ دیکھ رہا تھا، پادری نے کہا انت علی ابن ابی طالب، کیا آپ ابو طالب کے بیٹے علی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں، پر تجھے کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے جن کے سامنے میں پڑھتا رہا ہوں نا، علم حاصل کیا ہے نا، مصطفیٰ کا ایک ویر ہوگا، ہائے ہائے، جس کے ہاتھ میں لکڑی بھی لوہے کی مانند ہو جائے گی، جس کا حیا زمین بھی کرے گی۔ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں لکڑی کب پتھر میں گھسی ہے، یہ تیرے ہاتھ کا کمال ہے جو تو نے لکڑی کو پتھر کے سینے میں
گاڑ دیا، تو کوئی اور نہیں علی ہے، ہاں ہاں تو کوئی اور نہیں علی ہے۔ میرے پیر علی نے فرمایا ہاں ہاں میرا نام علی ہے، میں علی ہوں۔ یہ بات سنی، خدا کی عزت کی قسم میں نے تاریخ کی کتابوں میں ملٹیپل میں پڑھا، ایک آدھ میں نہیں۔ اس نے کانوں میں ہاتھ ڈالے اور بلند آواز میں اہل خیبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل خیبر بھاگ جاؤ، علی آ گیا ہے، بھاگ جاؤ علی آ گیا ہے، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا۔ جسے سستی ہے وہ سستی بھگائے، ذرا ایک بار کہے میں مرید ہاں۔ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی کرن، علی ولی سے گریزا نہ ہو خدا کے لیے، وہ تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے، نجات کے طالب ہو گر ابد کے لیے، علی کو پکار کر دیکھو مدد کے لیے، میں مرید ہاں۔ میرے پیر دا سوالی دلیاں دا ہر ولی، توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ ٹائم یار ختم ہو رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے اب یہ ٹاپک تو تھا لمبا، میں نے اس کو کنکلیوڈ کر لیا، آخری دو جملے۔ سر علی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کی عطا سے غالب بھی رہے ہیں۔ علی نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی جس میں علی مغلوب ہوئے ہوں۔ موبائل اتار کے علی کوئی جنگ کوئی بتا دیں، ہے تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ علی کو کسی ماں کے بیٹے نے ہرایا ہو۔